जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला, रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। हम मुरक्कबात कर रहे हैं आजकल इंशाअल्लाह। तो मुरक्कब का मैं फटाफट ज़रा रिवाइज़ कराती जाऊँ आपको। दो या दो से ज़ायद कलिमात के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं, ठीक है। कलिमा हमें पता है लफ्ज़ को कहते हैं, तो दो या दो से ज़ायद कलिमात को मुरक्कब कहते हैं। और हम जो है वो अस्मा के पढ़ रहे हैं कि एक इस्म और दूसरा इस्म जब मिलके मुरक्कब बनता है तो उसको वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो ये कि वो मुरक्कब नाकिस होगा, नाकिस होगा तो उसका मतलब है कि वो मुकम्मल नहीं है। उर्दू में आप लोगों ने सुना होगा लफ्ज नक्स, नाकिस होना, कि मुकम्मल नहीं है वो, ठीक है। और इसका मतलब है कि बात मुकम्मल समझ नहीं आती। दूसरा जो है वो मुरक्कब ताम है। ताम का मतलब है तो मुकम्मल, यानी मुकम्मल कि उससे पूरी बात समझ में आ जाती है, ठीक है। तो जो मुरक्कब ताम है वो तो जुमला ही होता है, वो तो जुमले ही का दूसरा नाम है। चाहे उसमें दो ही लफ्ज हों, लेकिन अगर वो पूरा जुमला बन रहा है, बात समझ में आ रही है, तो मुरक्कब ताम है। लेकिन अगर दो लफ्ज हैं लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आ रही, तो वो मुरक्कब नाकिस होगा। उनकी अब हम फर्दर एग्जाम पढ़ रहे थे। उसकी सबसे पहली किस्म हमने पढ़ी थी मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी जो है, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, सिफत और मौसूफ से मिलकर बनता है, ठीक है। सिफत यानी बैड या गुड क्वालिटी को सिफत हम कहेंगे, खाली अच्छी क्वालिटी को नहीं कहेंगे। अरबिक में गुड बैड दोनों जो है वो सिफत में आती हैं। और जिसकी सिफत बयान हो रही होती है उसको मौसूफ कहते हैं, ठीक हो गया। तो उसकी मिसाल है आबिदुन सालिहुन, नेक बंदा। अब आप देख रहे होंगे कि आब्द मतलब बंदा, सालिह मतलब नेक। तो अरबिक में मौसूफ पहले आ गया, सिफत बाद में आती है। लेकिन उर्दू में सिफत पहले हाँ, सिफत पहले आती है, मौसूफ बाद में, ठीक है। और ये जो है वो अगर मुजक्कर होगा मौसूफ, तो सिफत भी मुजक्कर आएगी। वाहिद होगा मौसूफ तो सिफत भी वाहिद आएगी। यानी जमा होगा तो जमा आएगी, हालत रफा में होगा तो हालत रफा में आएगी। मारिफा होगा तो सिफत भी मारिफा आएगी, ठीक है। तो जो चार चीजें हमने पढ़ी थी इसम के रिलेटेड, यानी उनका मुजक्कर मोनस होना, उनका मारिफा नकिरा होना, उनकी हालत होना कि कौन सी हालत है, रफा नसब जर, और उनका नंबर वाहिद तस्निया जमा होना, ये सब में सिफत मौसूफ बराबर होते हैं, ठीक है। डिटेल्स में हम इंशाल्लाह इसको पढ़ चुके हैं पहले, अब और मजीद डिटेल में नहीं जाएंगे जी। नेक्स्ट हमारा था मुरक्कब, जो हमने पढ़ा था मुरक्कब के किस्म, मुरक्कब इशारी था। यानी ये भी आपको नाम से पता चल रहा होगा, इशारा इसमें होता है। इसमें इशारा और जिस चीज की तरफ इशारा हो, उन दोनों से मिलके मुरक्कब इशारी बनता है। तो इसमें इशारा तो हम पढ़ा है, ये सारे इसमें इशारा है। हादा, हादानी, हादाइनी, हाउलाई, हाजी, जालिका, तिलका, उलाई का, राइट। ये सारे इसमें इशारा है। मुजक्कर मुअन्नस के लिए अलग अलग है। टेबल रिवाइज करते रहें ताकि मीनिंग्स के साथ आपको याद हो जाए। हादी ही मुअन्नस के लिए होता है और इशारा करीब है तो ये मुअन्नस चीज, ठीक है। इसी तरह हाजा मुजक्कर के लिए होता है। तो ये सारे इसमें इशारा है, और जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था उसको मुशारुन इलैही कहते हैं। मुशारुन यानी इशारा किया गया है, इलैही उसकी तरफ। तो जिसकी तरफ इशारा किया गया है उसको मुशारुन इलैही कहते हैं। सना, आपको कुछ पूछना है? ओके, अच्छा। तो इसमें ये भी जो है ना, इसमें इशारा और मुशारुन इलैह, ये भी चारों उनमें बराबर होंगे, चारों हालात में। जिन्स में यानी मुज़क्कर मुअन्नस होने में, अदद में यानी वाहिद तस्निया जमा होने में, वसत में यानी मारिफा और नकिरा होने में, और एराबी हालत यानी हालत रफा नसब जर कौन सी हालत है उसके लिहाज से ये मैच करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये मुरक्कब इशारी हो गई। मुरक्कब इजाफी, ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। इजाफत कहते हैं ताल्लुक को, ठीक है। तो ऐसे दो इस्म जिसमें एक इस्म का ताल्लुक दूसरे इस्म के साथ कायम किया जाए उसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं, ठीक है। मुरक्कब मतलब दो इस्म या दो कलिमात।
تو اگر ان میں سے ایک کا تعلق دوسرے کے ساتھ قائم ہو رہا ہے تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. مثلا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے اس کا آتا ہے کہ لڑکے کی کتاب. اس کی نشانی ہے کہ کا کی کے لگتا ہے اس کے ترجمے میں نا. جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو کا کی کے جہاں پہ بھی آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں جو الفاظ ہے نا یہ مرکب اضافی بنا رہے ہیں. تو جس کا تعلق قائم کیا جاتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں, اور جس کی طرف تعلق قائم کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مضاف الیہ. جیسے مشار الیہ, جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, جس کی طرف تعلق قائم کیا جا رہا ہے مضاف الیہ, ٹھیک ہے, جس کی طرف اضافت کی جا رہی ہے. اچھا, اس میں تھوڑے سے اس کی جیسے قوانین دیکھیں لکھے ہیں مضاف کے قوانین. مضاف ہمیشہ الف لام کے بغیر یعنی نکرہ ہوگا, اور اس کا اعراب ہمیشہ ہلکا ہوگا, یعنی تنوین نہیں لے گا وہ کوئی بھی. مضاف جو پہلا اسم ہوگا نا, اب ہم مثال دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ. کتاب بائی ڈیفالٹ ضمہ ہوتا ہے ہر اسم پر, یعنی پیش ہوتی ہے یا ڈبل پیش ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ, ٹھیک ہے. اس کی کسرہ یا فتحہ یعنی زیر یا زبر آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, لازم, یاد رکھیے گا. اچھا, تو کتاب نارمل حالت ہے, ولد نارمل حالت ہے. لیکن جب ان کا ہم تعلق قائم کرنا چاہ رہے ہیں, جب ہم اضافت ان میں کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ کیسے بن جائے گا؟ کتاب ولدن, لڑکے کی کتاب. اب دیکھیے کیا کیا چینجز آئے. ایک تو اس کی تنوین ہٹ گئی, جو کتاب ان پہ تنوین تھی وہ ہٹ گئی, کتابو رہ گیا خالی. اسی کو میں نے نام دیا ہے کہ اعراب ہلکا کیا ہے. دیکھیں مضاف کا اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی تنوین ہٹا دیتے ہیں. تو الف لام بھی نہیں لگتا, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہاں لکھا تھا الف لام کے بغیر ہوگا, اور ہمیشہ ہلکا ہوگا اعراب, یعنی تنوین نہیں لے گا وہ, ٹھیک ہے. تو کتاب بن, کتاب بن, کتاب بن نہیں ہو سکتا اگر وہ مضاف بن رہا ہے تو کتابو ولدن. اب کیا یہاں پہ کیا چینج آیا؟ ولدن میں کیا چینج ہوا کہ جو ڈبل پیش تھی وہ ڈبل زیر میں تبدیل ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے, اور اس کو یہ ولد جو ہے نا یہ مضاف الیہ ہی ہے, یعنی کتاب کا تعلق ہم جوڑ رہے ہیں کس کے ساتھ؟ ولد کے ساتھ, لڑکے کے ساتھ. تو اس کا ترجمہ ہوگا لڑکے کی کتاب, ٹھیک ہے. کتاب کو ہم نے لڑکے کے ساتھ جوڑ دیا, تعلق اس کا لڑکے کے ساتھ قائم کر دیا. تو ولد جو ہے نا مضاف الیہ ہی ہے, یعنی مضاف الیہ, سمپلی اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ, رائٹ. یہ جو مضاف الیہ, مضاف الیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا, اور حالت جر ہم پڑھ آئے ہیں کہ اگر واحد ہو سنگولر ناؤن تو اس کی کسرہ کے ساتھ ہی ہم پہچانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ولدن جو ہے اس وقت حالت جر میں ہے. کتابو ولدن, لڑکے کی کتاب, اور یہ نکرہ ہی ہے, یہ نکرہ ہی رہے گا, یعنی کہ کسی بھی لڑکے کی کتاب. بس ہم نے اس کو خاص نہیں کیا, چاہتے تو خاص بھی کر سکتے تھے, ضرورت ہو تو خاص بھی کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ کتاب الولدی, لڑکے کی کتاب. اب یہاں پہ ہم نے کسی خاص لڑکے کی بات کر رہے ہیں, ہم اس کو خاص کر دیا الف لام لگا کر. تو جو مضاف الیہ ہے وہ اس پہ الف لام آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مضاف پہ کبھی بھی نہیں آ سکتا. یہ جو پہلا اسم ہوگا نا اس پہ نہ کبھی الف لام آ سکتا ہے, نہ کبھی تنوین آ سکتی ہے. بس یہ آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے. تو کتاب الولدی, اس لڑکے کی کتاب یعنی کسی خاص لڑکے کی کتاب, اور یہ ہے کتاب ولدن, کسی بھی ایک لڑکے کی کتاب, رائٹ. اور اب یہاں پہ جو ہے نا کتابو, یہ بھی مضاف, یہ وہ بن گیا اس میں معرفہ, کیونکہ یہ مضاف الی المعرفہ, معرفہ کی طرف ہم نے مضاف کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یعنی ہاؤ, تو بہرحال کتاب الولدی یہ مرکب اضافی ہو گیا. یہ ایسے دو اسم ہیں جو مل کے مرکب اضافی بنا رہے ہیں. جی ونیتا, کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ نے بولا نا کہ مضاف جو ہے وہ پراپر نہیں ہوگا. جی جی, مطلب نہیں جیسے کتاب نہیں, میں نے کہا کہ الف لام نہیں اس کے ساتھ آ سکتا. ہاں مطلب کہ ال تو پراپر کے لیے ہے نا کہ ہاں, لیکن کسی نون کو, کسی کامن کو پراپر کرنا ہو تو پھر وہ ہو سکتا ہے نا. کچھ ناؤنس تو اٹ سیلف ہی پراپر ہوتے ہیں, تو وہ تو آ سکتے ہیں نا کسی نہیں. جیسے کامن کہ جی جی جیسے کہ کتاب الولدی ہے نا, تو آپ نے بتایا کہ مضاف الیہ تو ہمیشہ جر حال میں ہوگا نا, اس لیے اس میں ہمیشہ کسرہ آئے گا. ہاں جی. اگر ہم اور آپ نے پھر آگے یہ بتایا کہ الولدی بھی, یعنی کہ ایک خاص لڑکے کی بات جو مضاف الیہ ہے ہاں وہ ہو سکتا ہے الف لام والا. ہاں, اور آپ نے بتایا کہ جو مضاف ہے وہ ال نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم کہنا چاہیں کہ خاص کتاب ایک لڑکے کی, تو نہیں بنے گا اس کا.
मतलब किताबों में तो सिर्फ कोई एक बुक का आएगा ना? देखें फिर वो किताब का कोई नाम होगा ना, उसको खास कर रहे होंगे। देखिए अगर किसी खास लड़के की कोई खास किताब है तो वो उस खास किताब का नाम होगा ना। देखिए हम क्यों इसके साथ अलिफ लाम नहीं लगाते विनीता, क्योंकि अगर मैंने इसको अल वलदी कह दिया, खास लड़का है अब कोई, ठीक है, तो ये किताब उसके साथ कनेक्ट होने की वजह से ही खास बन जाता है ना इस्म। ये वो कैटेगरी है विनीता जो हम कहते हैं कि मुदाफ इलल मारिफा। वापस मैं वो 7 वाले जो हमने कैटेगरीज डिस्कस की थी ना मुदाफ की, इसमें मारिफा की, तो ये उस वाली कैटेगरी में आता है ना, मुदाफ इलल मारिफा वाली कैटेगरी में आता है। तो ये किताब खास हो गई, लेकिन कैसे, अलिफ लाम लगा के नहीं, बल्कि अल वलद के साथ इजाफत कायम करके खास हो गई है ये। तो ये नंबर 6 कैटेगरी जो है ना, अगर आप रिवाइज करें पीछे बुक में, मैं अब जाना नहीं चाहती उस पेज पे, ठीक है। तो नंबर 6 कैटेगरी थी इसमें मारिफा की, कि मुदाफ इलल मारिफा, एक मारिफा की तरफ अगर किसी आम को भी मुदाफ कर दिया जाए, उसकी इजाफत कायम कर दी जाए, उसका ताल्लुक कायम कर दिया जाए, तो वो खास हो जाता है। तो ये इटसेल्फ खास हो चुकी है बुक यहाँ पे, इसमें अलिफ लाम लगाने की इसलिए जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अलिफ लाम हम खास करने के लिए लगाते हैं ना, तो ये ऑलरेडी खास हो चुकी है इसके साथ जुड़ने की वजह से। जी जी विनीता, जी क्लियर विनीता? जी जी जज़ाकल्लाह। वही है, हेलो, हाँ मेरा ख्याल इंटरनेट का, ठीक है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट है आज हमारा अच्छा ये मुरक्कबे मुरक्कबे जारी आज हमारा लास्ट मुरक्कब भी है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ज्यादा आपको इसकी मिसालें कुरान पाक में नजर आएंगी, ठीक है। अच्छा जैसे नाम से आपको लग रहा है ना जारी, तो यानी ये हरफे जर के साथ आता है, ठीक है। हरफे जर वो होते हैं हुरूफे जारा। देखिए हुरूफे जारा, अरबी जुबान में कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि जो इस्म को हालत जर में ले जाते हैं, ठीक है, उन्हें हुरूफे जारा कहते हैं, क्योंकि जर में ले जाते हैं ना वो। अगर आपको याद हो, जब हमने पहली क्लास में देखा था कि कोई भी लफ्ज जब हमारे पास आएगा ना, वो 3 तरह की चीजों में से कोई एक चीज होगी, या तो वो इस्म होगा, या वो फ़िल होगा, या वो हर्फ होगा। रिमेम्बर, बिल्कुल पहला लेसन था हमारा कि इस्म जो कलिमा है, जो लफ्ज है, वो या तो इस्म होगा, या फ़िल होगा, या हर्फ होगा, ठीक है। तो इस्म को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा जो एक नया टॉपिक आ गया, वो इसमें हर्फ भी आ गया। और हर्फ वो होते हैं जो मिलके बस मानी देते हैं, अलग से कुछ भी वो नहीं होते उनकी अहमियत, लेकिन जब किसी इस्म या फ़िल के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वो मानी देते हैं, ठीक है। तो वो हरूफ होते हैं। तो आज उन हरूफ में से हम हरूफ जारा को पढ़ रहे हैं, यानी जो ऐसे हरूफ, कुछ हरूफ होते हैं, ये देखें उनकी टोटल तादाद जो है ना वो 17 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। हरूफ जारा की कुल तादाद 17 है, लेकिन कुरान मजीद में कसरत से इस्तेमाल होने वाले 11 हरूफ जारा हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम पढ़ लेंगे, बस यही काफी है, क्योंकि कुरान में यही इस्तेमाल हुए हैं। तो ये 11 जो है हरूफ जारा, जब ये किसी इस्म के साथ आएंगे तो वो दोनों मिलके मुरक्कबे जारी बनाएंगे, यानी उनको फिर हम कैटेगराइज करेंगे कि ये मुरक्कबे जारी है, हुरूफ जारा प्लस इस्म, ठीक है। तो ये मुरक्कबे जारी बन जाएगा। अब ये 11 के 11 हम फटाफट देख लेते हैं आज, और इनके मानी भी हैं। ये दो इनकी चीज होगी, एक तो इसका अपना कोई मानी होगा, और दूसरा क्या काम करेगा कि ये इस्म को हालत जर में ले जाएगा, ठीक है। मसलन नंबर 1 पहला सबसे है बी, नंबर 1 जो है बी, राइट, लेटर है बी, और उसके नीचे कसरा लगा के हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है के साथ या के जरिए से, और इंग्लिश में विद उसका तर्जुमा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए बी हरफे जर है, और उसको प्लस कलमुन, कोई भी कलम, ठीक है, कोई भी कलम। तो जब ये इसके साथ मिला तो बन गया बिकलमिन, किसी कलम के साथ। देखिए मानी क्या बन गया, के साथ, किसी कलम के साथ। और जो कलमुन था, डबल पेज जो था मीम का, वो डबल कसरा में बदल गया, ठीक है, कसरतैन में बदल गया। तो ये इसका अमल है, यानी बे जो लेटर ब है उसने क्या अमल किया, उसका फंक्शन क्या है कि मीम को उसने कसरा दे दिया बम्मा की बजाय,
ٹھیک ہے. بقلم یہ کبھی بھی بقلم یا بقلمن کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جب بھی ب اس کے ساتھ جڑے گا اس کو ہمیشہ کسرہ میں لے جائے گا. بقلم کسی قلم کے ساتھ. اور اگر اس کو معرفہ کرنا ہے القلم تو بالقلمی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح الف لام کے ساتھ ہی ب جڑ جائے گا, اور جو یہاں سنگل پیش تھی وہ سنگل کسرہ میں بدل گئی. ٹھیک ہے جی. ونیتا کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا مائک آن ہے. Oh, I'm sorry. اوکے اٹس اوکے نو پرابلم. نازش آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا بھی مائک آن ہے. اوکے نہیں سوری خود ہی ہو ٹھیک گیا ہے. یہ. اٹس اوکے نو پرابلم. کیونکہ آن ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے تو میں لے لوں کوسچن. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا حرف جر ہے بی. ٹھیک ہے, جس کا مطلب ہے کے ساتھ. بہت ساری مثالیں ہیں اس کی, آپ لوگ خود جو ہے نا اس سے ذرا گزر جائیں ایک دفعہ مثالوں سے. نمبر 2 ہے ت, لیٹر ت. یہ قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. یعنی اللہ کی قسم کھانی ہو تو پھر ت لگا کے کھائی جاتی ہے. دیکھیں ت اور اللہ نارمل جو اسم ہوتا ہے وہ پیش کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, حالت جر میں سوری حالت رفع میں ہی ہوتا ہے, ضمہ والا ہوتا ہے. لیکن جب ت اس کے ساتھ ملا تو کیا بن گیا؟ اللہ. رائٹ, ہاں کے نیچے کسرہ آ گیا اللہ. تو اس کو ہاں اللہ کی قسم, اس کا معنی کیا ہو گیا؟ اللہ کی قسم. یہ کبھی بھی تلّہ یا تلّاہ نہیں ہو سکتا. رائٹ, تب جب بھی تا لگے گا تو اس کے ساتھ نیچے ہا کے نیچے کسرہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, اگلا ہے تیسرا واو. رائٹ, یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. تو واو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. واللہ اللہ کی قسم. والعصر عصر کی قسم یعنی زمانے کی قسم. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو ایک پہچان بتا دوں. دیکھیں واو جو ہے نا اس کا مطلب اور بھی ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ, بلکہ زیادہ تر جب بھی قرآن پاک میں ہم پڑھیں گے واو اس کا مطلب ہوگا اور. ٹھیک ہے, لیکن پہچانیں گے کیسے کہ یہاں پہ واو کا مطلب اور ہے, یہاں پہ واو کا مطلب قسم ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ اگر یہ اس طرح ہوگا نا واللہ, یعنی جو اللہ کا جو نارمل پیش ہے وہ پیش ہی رہے گا واللہ, جیسے واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو. ٹھیک ہے, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو وہاں پہ ہمیشہ واللہ ہوگا. اس کا مطلب ہے ہم ترجمہ کریں گے اور اللہ. ٹھیک ہے, لیکن اگر واو کے ساتھ اللہ ہے اور اس کے نیچے کسرہ آ گیا واللہ, اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اب یہ قسم ہے. ٹھیک ہے, جب بھی واو قسم کے لیے استعمال ہوگا تو کسرہ دے گا. واللہ اللہ کی قسم, والعصر زمانے کی قسم, والشمس سورج کی قسم, والقمر چاند کی قسم. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. یہ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے انہوں نے نوٹ میں نا. اچھا, چوتھا ہمارا ہے حرف جر ک. اس کا مطلب ہے کی طرح. ک کا مطلب کی طرح, اور یہ بھی ظاہر ہے حرف جر ہے تو کسرہ دے گا. ما ان پانی کو کہتے ہیں. کما ان نہیں ہو سکتا, پھر کیا ہو جائے گا؟ کما ان, پانی کی طرح. معنی کیا ہے؟ کی طرح. کنوری روشنی کی طرح. رائٹ, کدہانی چمڑے کی طرح. تو معنی ہے کی طرح, ایک تو معنی ہمیں پتا چلا, پلس جو دیکھیں نون کے نیچے کسرہ آ گیا تو آخری لیٹر پہ کسرہ آ جاتا ہے, اور اسی کو ہم حالت جر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ حالت جر میں ہے. آگے چلتے ہیں, پانچواں ہے فی. فی کا مطلب ہوتا ہے ان یا میں نہیں پڑھنا اس کو, میں کسی چیز میں ہونا. ٹھیک ہے, فی الارض زمین میں, فی السماء آسمان میں. ٹھیک ہے, تو فی کا مطلب میں, حرف جر ہے. اچھا, آگے ہے لی. جی, لی کا مطلب ہے کے لیے یا کا. اچھا, للہ اللہ کے لیے. اب دیکھیں لی اور اللہ, لی اللہ ہی, ایسے وہ بن نہیں نہ رہا, اور ویسے بھی لیٹر یہ جوائن ہو کے آنے والا ہے, تو الف ہٹ کے تو پھر یہ بن گیا للہ. الف جو ہے نا حذف ہو گیا, اللہ کے لیے. للانسانی انسان کے لیے. للسائلی سوال کرنے والے کے لیے. والمحروم اور محروم کے لیے. والمحرومی, یہ للسائلی والمحرومی یعنی سوال کرنے والے کے لیے اور محروم کے لیے. ہاں, کیونکہ وہ اس سے پتا چل رہا ہے نا, یہ اسی جر سے پتا چل رہا ہے کہ جو حکم تھا نا وہ دونوں کے لیے ہے. گرامیٹیکلی میں ابھی یہ بھی سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اگر محروم کے نیچے بھی کسرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو حکم سائل کے لیے ہے, جو بات سائل کے لیے کی جا رہی ہے وہی محروم کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے, چلیں آگے چلتے ہیں.
اب یہاں پہ اگر میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ وہ حالتیں کر چکے ہیں نا، حالت جر اور حالت نصب اور حالت رفع، رائٹ؟ تو ہم نے ایک حالت جر پڑھی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ جمع میں دیکھیں المتقون جو ہے، یہ المتقون، یہ جو ہاں یہ یہاں پہ جو ہے المتقون، رائٹ؟ کوئی والنٹیئر مجھے بتائے گا کہ یہ کیا ہے؟ یہ الف لام لگا ہوا ہے تو اسم، اور اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کیا پہچان رہے ہیں؟ کوئکلی، ٹائم کم ہے ہمارے پاس. جمع مذکر سالم. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. یہ مذکر ہے اور واو اور نون رفع سے ہمیں حالت پتہ میں چلا. ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک، بالکل ٹھیک آپ نے بتایا کہ یہ حالت رفع میں ہے، کیونکہ المتقون ہم نے دیکھا تھا کہ واو نون لگا کے جمع بناتے ہیں مذکر میں، ٹھیک ہے؟ اور یہی بائی ڈیفالٹ حالت ہوتی ہے چونکہ واو نون لگ کے، اور یہی حالت رفع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ المتقون یہ حالت جی رفع ہے. اگر وہ متقی لوگ، سب متقی مرد، اگر وہ کوئی کام کر رہے ہوں گے تو پھر وہ متقون بولا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، جی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی اگر ہم نے حالت نصب یا جر بنانی تھی تو واو نون یا نون میں بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی شانون بن جائے گا اور متقون یا سے کیا بن پہلے جائے گا؟ کسرہ لگے گی. ہاں متقینا بن جائے گا، کیونکہ یا جو ہے نا متقینا. وہ جی کسرہ لیتی ہے. تو جی متقینا حالت نصب بھی متقینا، حالت جر بھی متقینا، ٹھیک ہے؟ جی تو اب دیکھیں، جی اب ہم نے جب لی کو متقونا کے ساتھ جوڑنا تھا تو للمتقونا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جی متقونا حالت رفع ہے یہ جار لے اور کے لی آئے گا. حالت جر میں کر دیتا ہے. ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ لی حالت جر میں کر دیتا ہے، تو کیا بن گیا؟ للمتقین، للمتقین. متقیوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ جی تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیز ہے جو متقیوں کے لیے ہے، اس لیے اب یہاں متقی کوئی کام نہیں کر رہے، متقی حالت رفع میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ متقیوں کے لیے کچھ ہے، اضافی حالت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یعنی جی حالت جر میں، یہ سوری لی کی وجہ سے حالت جر میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی دیکھیں جو مطلب سنگولر ہے نا، جیسے اللہ واحد ہے تو اللہ کا حالت جر ہم کیسے پہچانیں گے؟ ہاں کے نیچے کسرہ کی وجہ سے. کسرہ لیکن کی اگر وجہ سے. جمع ہے تو اس کا ہم حالت جر کیسے پہچانیں گے؟ یا یا نون کی سے. وجہ سے، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ جی فیک. اچھا، ابھی یہ آپ نے پچھلا کروایا نا، جیسے یہ نیچے بھی ہے یہ للسائل والمحروم، محروم، تو آپ نے یہ بولا ہے کہ یہ محروم کے نیچے بھی کسرہ لگے گی ہاں، کی اور اس سے وجہ یہ سے کہ پتا چل یہ رہا ہے کہ حالت جو جار. حکم، ہاں جو حکم جی سائل کے لیے وہی محروم کے لیے. اگر تو ان دونوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ سائل کی صرف بات کر رہے ہوتے اور محروم کے بارے میں کچھ اور چیز ہوتی تو پھر نہ اس کو کرتا، وہ نہ پھر کسرہ وہ فالو جو اس کرتا. کے درمیان میں واو ہے، تو ہاں، پھر یہ واو کیا ہے؟ یہ واو عطف ہے، اس کو عطف کہتے ہیں، ملانے والا. اوکے 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 ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ یہ اور یہ یہاں پہ واو کا ترجمہ ہے اور، ٹھیک ہے؟ یہ جی واو یہاں اور قسمیہ نہیں ہے. ہاں ہاں، او آئی ایم سو سوری. اچھا آپ یہاں سے تو نہیں کنفیوز ہو رہی تھی کہ یہ واو قسمیہ؟ یہی بات پوچھنا ہاں، چاہ رہی تھی اوکے کہ اوکے یہ جو اوکے، واو ہے. صحیح. ہاں ہاں ہاں، نہیں یہ میم کے نیچے کسرہ واو کی وجہ سے نہیں آیا، یہ لی کی وجہ سے ہی آیا ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی وہ یہی میں کانٹیکٹ کہنا سے چاہ رہی تھی کہ ہوں، یہ واو کچھ اور ہے. یہ واو کا مطلب اور قسم ہے، بالکل یہ واو جی عطف ہے یہاں پہ. جی جزاک اللہ. وہی کی. اچھا ٹھیک ہے، چل اب آگے چلتے ہیں ہم. ساتواں جو حروف جر ہے وہ ہے من. بہت زیادہ یہ سارے حروف جر آپ کو بہت زیادہ قرآن پاک میں نظر آئیں گے. من کا مطلب ہوتا ہے سے یا کی طرف سے یا میں سے، ٹھیک ہے؟ مثلا اچھا دیکھیں، من کو جب ملانا ہوتا ہے نا کسی آگے، مطلب کسی ساکن حرف سے ملانا ہو تو پھر زبر لگا کر ملایا جاتا ہے. جیسے من اور اللہ، ان کو ملا کے پڑھنا ہو تو من اللہ تو ٹوٹ گیا نا، تو جوڑ کے پڑھنا ہوتا ہے تو نون کو زبر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ من اللہ ہی، اس طرح پھر اس کو پڑھا جاتا ہے. بس معنی میں کوئی چینج نہیں آئے گا، یہ وہی من ہی رہے گا. سیپریٹ پڑھنا ہے تو من پڑھا جائے گا، جوڑ کے پڑھنا ہے تو من اللہ ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی طرف سے. من السماء، اب آسمان کی طرف سے تو نہیں نہ ہو سکتا، آسمان سے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہاں ترجمہ ہم نے کرنا ہے. کی طرف سے، دیکھیں یہاں لکھا ہے کی طرف سے بھی ہے اس کا مطلب ترجمہ، ٹھیک ہے؟ کی طرف سے یا خالی سے یا خالی میں سے، ٹھیک ہے؟ تو مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں اور ہمیں جملے سے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ کس طرح. جیسے من مکہ تا، اچھا اب یہ مکہ تا آ گیا. مکہ تی کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ مکہ جو ہے نا یہ مبنی حرف ہے، یہ مبنی اسم ہے، سوری. اب مبنی جو ہے نا وہ میں آپ کو پھر کسی دن بتاؤں گی، ابھی میں نہیں بتانا چاہ رہی. بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ عربک میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو
कसरा भी नहीं लेते और तनवीन भी नहीं लेते, उनको हम कहते हैं मबनी, गैर मुनसरिफ कहते हैं उनको, सॉरी, ठीक है, गैर मुनसरिफ। वो क्या है वो हम जो कभी प्रॉपर बाद में नाउन होते हैं। नहीं, प्रॉपर का ताल्लुक नहीं है इससे, ठीक है। ओके हाँ, वो इंशाल्लाह फिर हम किसी दिन करेंगे, अभी मैं मैसअप नहीं करना चाहती यहाँ पे। ओके। बस मक्का जो है, मतलब ये मोनस होते हैं, मोनस लफ्जी, ठीक है। ये मक्का गोल ता की वजह से जो है ना ये मोनस लफ्जी है, तो मोस्टली मोनस लफ्जी जो होते हैं ना वो गैर मुनसरिफ होते हैं, वो कसरा नहीं लेते, ठीक है। बस इतना सा याद रख लें अभी। बहरहाल लेकिन ये बहुत कम होगा, बाकी मेजोरिटी में आपको ये मिन की वजह से कसरा नजर आएगा अल्फाज पे, जैसे मिनल जिन्नती वन्नासी, राइट। अब यहाँ पे भी वही केस आ गया, मिनल जिन्नती, जिन्नों में से भी, वन्नासी, और लोगों में से भी, ठीक है। मैम उन अल्फाज को क्या कहते हैं, सॉरी? किसको? उन जो अल्फाज को क्या कहते हैं जो कसरा कसरा नहीं लेते, लेते? गैर जी मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ। इसी ठीक है। बुक में है वो टॉपिक, मैं स्किप करके आई हूँ उस टॉपिक को इंटेंशनली, जानबूझ के मैंने उसको छोड़ा है कि वो अभी मुझे लगता है कि शुरू में नहीं करना चाहिए वो टॉपिक, थोड़ा बाद में करेंगे। जी ठीक है। कोई ठीक अपने है। इंडिपेंडेंटली अपने तौर पे पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, आप जब मुरक्कबात शुरू होने से पहले वो टॉपिक गुजरा है, ठीक है। जो सेल्फ स्टडी के तौर पे करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, अगला, हाँ ये मिन चल रहा है, इसकी एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। आन है अगला, बस 9 मिनट रह गया हमारे पास, मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म करूंगी। आन का मतलब है से या के मुतालिक या के बारे में, ठीक है। और इसका भी वही, अच्छा जो देखिए मिन को जब मिलाना था ना तो हमने जबर लगा के मिलाया था, मिनल्लाहि, लेकिन आन को जब मिलाना है तो कसरा लगा के मिलाएंगे, ठीक है। अल-फहशा वल मुनकर, फहशा यानी फहश बेहयाई, और मुनकर यानी मना की हुई चीजें, बुराई वाली चीजें। तो अगर अनिल फहशाई वल मुनकर, देखिए आन को उसके साथ मिलाना था तो नून के नीचे कसरा लग के मिलाया गया है। अनिल फहशाई वल मुनकरी, मानी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी फहश के बारे में, बेहयाई, और मुनकर से, यानी यहाँ पे वो है ना कि वो यनहौना अनिल, कुरान पाक की आयत है कि वो बेहयाई और बुरी बातों से मना करते हैं, तो आन का मतलब यहाँ पे से किया गया है तर्जुमा, ठीक है। जिक्रुल्लाही, नॉर्मल अगर हो जिक्र जिक्र अगर नॉर्मल है तो जिक्रू होगा ना, और जिक्रुल्लाही, कोई वॉलेंटियर मुझे बताएगा कि जिक्रुल्लाही का क्या तर्जुमा है? अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र। और अभी हम एक कैटेगरी पढ़ के आए थे मुरक्कबे इजाफी की, ये दो इसम हो गए ना, एक अल्लाह मुदाफ इलैह है, अल्लाह मुदाफ इलैह है, जिक्र मुदाफ है और अल्लाह मुदाफ इलैह है। अभी अभी हम पढ़ के आए थे मुरक्कबे इजाफी, तो ये उसकी मिसाल आ गई है, मुरक्कबे इजाफी की मिसाल, ठीक है, कि जिक्र मुदाफ है और अल्लाह मुदाफ इलैह है। क्योंकि देखिए तर्जुमा करने में हम क्या कह रहे हैं, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का और जिक्र, मैंने आपको या बताया था अल्लाह कि की मुरक्कब याद। इजाफी जो होगा ना उसमें का, की, के जरूर आएगा तर्जुमा करते हुए मोस्टली, जी ठीक है। तो अच्छा, अब जब आगे ये हो गया अन जिक्रिल्लाह है, अब अन देखिए की ना, वजह से जिक्र कसरा हो गया, बिल्कुल यहाँ पे जिक्रुल्लाही, हाँ लेकिन के नीचे अल्लाह कसरा यहाँ है, फिर भी मुदाफ इलैही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और जिक्र हो गया हरफे नहीं, इसम मजरूर, जी जी बिल्कुल, ये अन जो और है अन हरफे हो जर गया है, हरफे जर। हाँ अन हरफे जर है, और ये जो जिक्र है ये मजरूर है, यानी जिस इस्म पर किसी हरफे जर की वजह से जर आए वो मजरूर उसको कहते हैं कि ये जर जी वाला जी हो गया, ठीक जी है। तो जिक्र यहाँ पे जर वाला हो गया, यानी कसरा वाला हो गया, क्यों? क्योंकि अन के साथ है ना वो, तो अन हरफे जर है और जिक्र जो है वो मजरूर हो गया, यानी जर वाला हो गया, राइट। तो जी अन जिक्री, रा के नीचे कसरा अन की वजह से आ गया, और अल्लाह के हा के नीचे कसरा वो जिक्र का मुदाफिले होने की वजह से है। अन जिक्रिल्लाही, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से, ओके ठीक है। ओके। चले, और यहाँ फिर जिक्र का क्या केस होगा, क्या कहाँ जैसे पर? जब दमा है इस पे, हाँ हाँ जिक्रुल्लाह है, हाँ, अल्लाह तो मुदाफ इलैह है, तो तो जिक्र जिक्र मुदाफ है, मुदाफ हो गया। ओके जिक्र मुदाफ है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ आएगा तो मजरूर हो जाएगा, अन का मजरूर है और अल्लाह का मुदाफ इलैह है, वही रहेगा। मुदाफ इलैह पे कोई भी एराब आ सकते हैं, वो हमने नहीं कहा था कि उस पे कसरा नहीं आ सकता, मुदाफ पे, नहीं नहीं, वो तो कोई भी हाँ होगा, हाँ वहां पे कोई भी लेकिन एराब आ वो सकता है। होगा कॉमन नाउन, ये कन्फर्म है, नहीं, ये आपने जरूरी कहा नहीं था। है, जरूरी नहीं है, मैंने ये कहा है कि दोनों, अलिफ लाम नहीं आएगी। ओके, अलिफ लाम वाला, आपने कहा क्योंकि अलिफ नाम भी नहीं आएगा और तनवीन भी नहीं आएगी। हाँ क्योंकि एराब हल्का करना होता है ना उसका, इस वजह से नहीं कि वो लाजिम मारिफा होगा, क्योंकि एराब हल्का करना होता है, जुड़ता ही नहीं ना तनवीन वाला लफ्ज। तो देखिए अच्छा, वो जिक्रुन कुछ अगर भी हो, हो सकता है, हाँ कुछ भी हाँ हो बिल्कुल सकता है, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल, ओके देखिए ओके जिक्रुन और अल्लाही जुड़ता ही नहीं ना,
تو اس کو جوڑنے کے لیے ذکر اللہ ہی کرتے ہیں, اس کا اعراب ہلکا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے نواں نمبر 9. یہاں پہ جی نون جب ساکن ہوگا تو اس کا مطلب ڈفرینٹ ہے, اور نیچے کسرہ ہے تو پھر ڈفرینٹ ہے. کہاں پہ اس فار کا ایگزامپل مطلب کا وجہ ہے یہاں پہ, جیسے عن جیسے صلاتہم. کہ ان سے اور کی. نہیں نہیں, جی میننگ میں کوئی فرق نہیں ہے, بالکل کوئی فرق نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اگر اس کو جوڑنا ہو, دیکھیں یہاں پہ اگر اس کو ہم الف لام لگا کے عن الصلاتی کر دیں گے تو نون کے نیچے کسرہ ہی لگے گا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, اگر آپ نے جوڑنا ہے ساتھ تو وہ پھر کسرہ لگ جائے گا, نہیں جوڑنا تو وہ سکون رہے گا, جزم رہے گا اس کے اوپر. لیکن میننگ میں کوئی فرق نہیں آتا اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے جی ٹھیک. اوکے ٹھیک ہے. اگلا ہے ہمارا نمبر 9 الہ. الہ کا مطلب کی طرف یا تک. اللہ اللہ کی طرف, النور روشنی کی طرف, المشرق مشرق کی طرف, رائٹ. تو الہ کا مطلب کی طرف. نمبر 10 اعلی. ٹھیک ہے اعلی, اور یہ ہم تو ڈیلی یوز کرتے ہیں اس کو, السلام علیکم, رائٹ. اعلی اعلی کا مطلب ہوتا ہے پر, آن یا ایٹ پر. ٹھیک ہے, اور یہ جیسے میں نے ابھی بولا السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. السلام سلام, اعلی پر, کم تم, السلام علیکم تم پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اعلی, اس کا مطلب ہے پر. تو اب یہاں اس مثال کیا دی ہوئی ہے, علی العرش, عرش پر, رائٹ. تو آپ دیکھیں عرش کے شین کے نیچے کسرہ آ گیا. میں پوچھوں کیوں اس کے پہ کسرہ ہے تو آپ کہیں گی کہ اعلی کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, اور یہ عرش جو ہے مجرور ہو گیا. اعلی حرف جر ہے اور عرش مجرور ہو گیا اس کا, اور دونوں مل کے مرکب جاری بنا رہے ہیں. دونوں یہ حرف اور یہ اسم مل کر مرکب جاری ہیں. ٹھیک ہے, گرامیٹیکلی اس طرح ہم بیان کرتے ہیں. پھر اس کو آگے چلتے ہیں. نمبر 11 آخری جو ہے ہمارا حتی, یہاں تک کے ہے نا, تک جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حتی کے, رائٹ. تو اس کا مطلب ہوتا ہے تک, ٹل دیئر. تو حتی حین, حین کہتے ہیں ایک مدت کو, ایک زمانے کو. حتی حین, ایک مدت تک. حتی مطلع الفجر. اب دیکھیں اس کا بھی وہی جی, مطلع الفجر, یہ کیا تھا, مطلع الفجر, یہ مضاف مضاف الیہ ہے. فجر کا طلوع ہونا. ٹھیک ہے, مطلع یہاں پہ جر, یہ جیم روا کے نیچے کسرہ کیوں ہے, کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے مطلع کا. مطلع الفجر, فجر کا طلوع ہونا, فجر کا نکلنا, فجر کا طلوع ہونا, یہ مضاف مضاف الیہ ہے اور یہ مرکب اضافی ہے, رائٹ. اچھا, اب جب حتی اس کے ساتھ جڑا تو حتی کی وجہ سے دیکھیں مطلع پہ بھی جو یعنی آئین کے نیچے بھی کسرہ آ گیا. ٹھیک ہے, آئین کے نیچے یہاں پہ ضمہ تھا لیکن اب کسرہ آ گیا, کیوں, حتی کی وجہ سے. حتی مطلع الفجر, فجر کے طلوع ہونے تک, صبح کے طلوع ہونے تک. ٹھیک ہے جی, بس 2 منٹ ہے ہمارے پاس. کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں؟ یہ انشاءاللہ میں آپ سے چھٹیوں کے بعد, یعنی عید کی چھٹیوں کے بعد, اگر تو کل روزہ ہے نا قطر میں تو پھر ہم کلاس رکھیں گے, اگر کل عید ہے تو پھر چھٹی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اگر ہاں پھر جب عید کی 3 چھٹیاں ہوں گی انشاءاللہ, اور اس کے بعد جب کلاس ہوگی نا تو میں آپ لوگوں سے ٹیسٹ لوں گی, یہ صرف ان کے معنی سنوں گی, حتیٰ کہ کیا معنی ہے, اور کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے. یہ ٹیسٹ جو ہے نا یہ آپشنل ہے. ٹھیک ہے, جو ولنگلی مطلب سیکھنا چاہ رہے ہیں, جن کا دل چاہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں زیادہ زیادہ آ جائے, ہمیں آسانی سے آ جائے, تو وہ اپیئر ہو سکتے ہیں والنٹیئرس. ٹھیک ہے, جو جن کو لگے کہ نہیں ہم نہیں یاد کر سکتے وہ بھاگنے کی کوشش نہ کریں, میں ان سے نہیں پوچھوں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا یقین کیجئے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ کیا آپ کسی دن ہمارا ٹیسٹ لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے آپ ہیں. ماشاءاللہ آپ کو آتی ہے نا, آپ نے پہلے کی ہوئی ہے, اس لیے آپ ہمت کر کے کہہ رہی ہیں. میں بھگانا نہیں چاہتی لوگوں کو, میں چاہتی ہوں پیار سے لگے رہیں ساتھ. جی اقصیٰ, یہ پیچھے جو ہم نے حالت نصب, حالت جر اور ان سب کا کیا ہے مرکب اضافی, ان کی جی پریکٹس کو کس طرح کریں, یعنی ان کی پریکٹس انشاءاللہ دیکھیں اقصیٰ, یو ڈونٹ وری, بس آپ چپ کر کے میرے ساتھ لگی رہیں انشاءاللہ. ابھی تھوڑا سا ہم کر لیں گے نا اس طرح کہ پھر ہم قرآن کو پکڑیں گے نا, پھر ہماری کلاس جو ہے نا وہ آدھی گرامر نہیں میں کی چاہ ہوا رہی تھی کرے گی. مطلب ہاں میں اگر آیت پڑھوں تو اس میں سے پوائنٹ کر کے تو وہ دیکھوں کہ کون سا حرف کیا ہے, تو اس طرح بالکل, ٹھیک رہے گا. ہاں بالکل بالکل, چلیں کیوں ٹھیک نہیں. ہے, پھر لیکن انشاءاللہ میں میں نے کہا ہم کروں گی. اتنا سا پڑھ لیں کہ ہم انشاءاللہ قرآن کا دیکھیں, تھوڑا سا پڑھے تو ہم کچھ پک تو کر سکیں نا چیزیں وہاں سے. تو اتنا سا جی میٹیریل جب جی ہمارے جی پاس ہو جائے گا انشاءاللہ, ہوپ فلی جب ہم آئیں گے عید کے بعد,
ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے ہم 20 منٹ جو ہے وہ گرامر کا رکھ لیں ایک ٹاپک اور 20 منٹ ہم ترجمہ قرآن سے کر کے تو انہی چیزوں کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. ڈونٹ وری. ٹھیک ہے. بس جڑے رہنا شرط ہے اقصا. تو اس دفعہ میرا جو نیا ممبر جڑا ہوا ہوگا نا وہ آپ ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ بھی ہوں گے اور بہت سارے اور بھی انشاءاللہ اس گروپ میں سے. آئی ہوپ سو. بھاگیں گے نہیں. دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں. انسان بہت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمارے لیے آسان کرے جڑے رہنا انشاءاللہ. بالکل بالکل آمین. اچھا ایک اور بات پوچھنی تھی کہ بک کے بارے میں. اچھا بات سنیں. ایک بک کا ڈالا ہوا منٹ تھا. میں کلاس وائنڈ اپ کرتی ہوں دعا کے ساتھ پھر میں دوبارہ آپ آ جائیے گا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ابھی یہ ڈراپ ہو جائے